آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں سید عمار علی کاظمی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق جنرل سیکرٹری ضلع پونچھ پاکستان پیپلز پارٹی اور حلقہ کے امیدوار اور ٹکٹ کے امیدوار جاوید چودھری صاحب. شکریہ آپ نے کشمیر ڈیجیٹل کو ٹائم دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. جاوید چودھری صاحب، کیا وجوہات ہیں، کن بنا پر آپ حلقہ عباس پور میں سے آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں اور حلقہ اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. سیاست جب صرف وراثت میں جو ہے تبدیل ہو جائے، سیاست کے اندر سیاست صرف چند گھرانوں میں جب چلی جائے، اور ایک ایسی سیاست کہ جو یہاں پہ کوئی جو ہے وہ کام نہ کر سکے، تعلیم کا میدان ہو، انفراسٹرکچر ہو، سڑکوں کی زبوں حالی ہو، بے روزگاری ہو، تعصبات کی انتہا جو ہے وہ ہو جائے، تو اس عہد کے اندر کہ جب جدوجہد جو ہے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، ایک ایسے عہد میں کہ جہاں پہ صرف وراثت اور سرمایہ کی سیاست جو ہے وہ پریویل کرے، تو اس عہد کے اندر جدوجہد کرنے والے لوگوں کو، اپنی کلاس، اپنے طبقے کو، اس کلاس کو جس کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ان کا جنم ہوتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے، ان کے دکھوں اور سکھوں کے لیے اس ریاست کے اندر ایک کردار ادا کرنے کے لیے، اور اس ریاست کے اندر ایک لڑائی لڑنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شعور کا فریضہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس سیاسی عمل کے اندر یہ جو بیساکھیوں کے سہارے پہ چل رہے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ مقاصد ہیں، برادریوں کی نفرتوں کو ایکسپلائٹ کر کے برادریوں کے نام پہ صرف ووٹ لینے والے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے عہد کے اندر شعور کی کرنوں کو، فکر کی کرنوں کو نوجوانوں کے اندر لے جانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حلقہ انتخاب سے L18 پونچھ 1 سے الیکشن لڑوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی ادوار رہے 15 سال یاسین گلشن صاحب کے پاس اور 10 سال سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کے پاس، کیا ان کی وجہ سے حلقہ عباس پور کی جو کارکردگی ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنے نمبر آپ ان کو آپ دے رہے ہیں؟ آپ ایک صافی ہیں اور نظریں آپ کی مجھ سے زیادہ کام کرتی ہیں، لیکن سب کی نظریں کھلی ہوئی، سب سارے ہی دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، سڑکوں کی حالت دیکھ لیں. منگوڑا اور مرچ کوٹ کی سڑک کی جو حالت ہے آج کے دور کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ایک کوئی 18ویں صدی کی وہ سڑکیں ہیں، گیل نما سڑکیں ہیں. آپ اگر منگوڑا مرچ کوٹ کو چھوڑیں، آپ خالد رمن کو دیکھ لیں تو اس کی کیا صورتحال ہے. آپ خالد رمن کو چھوڑ دیں، آپ نمبل بالا گمیر کی طرف جائیں تو یقین کریں کہ لوگوں کا پیدل چلنا بھی مشکل ہے. وہ کچے راستے جو ہوتے تھے لوگ آسانی سے ان میں چل سکتے تھے. اب سڑکوں کی حالت یہ ہے. آپ سکولوں کی حالت دیکھ لیں، سکولوں کے اوپر چھت نہیں ہے، چھت ہے تو فرنیچر نہیں ہے، فرنیچر ہے تو سٹاف نہیں ہے، سٹاف ہے تو سکلڈ سٹاف نہیں ہے. اور ان کی دیواروں کو دیکھ کے سکولوں کی کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ علمی درسگاہ کے اندر نہیں آئے، آپ ایک ایسی جگہ پہ داخل ہوئے جہاں مویشیوں کو باندھا جاتا ہے. آپ روزگار کو دیکھ لیں، ماسوائے رشتوں کی بنیاد پہ آپ دیکھیں ملازمین کس کس کے کیا کیا رشتہ دار ہیں جو انہوں نے ملازمتیں دی ہیں. آپ اسی طریقے سے دوسری سیاست کو دیکھ لیں. آج اگر آپ کی برادری کا کوئی بندہ ہے تو آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی برادری کا بندہ نہیں ہے، وہ کتنی اچھی بات کر رہا ہو، آپ نے نفرتوں کو کن جگہوں پہ پہنچایا ہے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر. آج نوجوان جو ہیں وہ فکری طور پہ مایوس ہیں، پریشان ہیں، اور فکری پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس وہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں. اور ان 15 سالوں کے اندر میں نہیں کسی کا نام لیتا، میرے لیے تو سارے میری سارا آنکھوں پہ، لیکن کارکردگی جو ہے جناب والا وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے پسماندگی کی اور کیا صورتحال ہے انفراسٹرکچر کی. لیکن آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کارکردگی کو مایوس کہتے ہیں یا اچھی رہی، اس میں شارٹ لفظوں میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جس طریقے سے کام ہونے چاہیے تھے، جس طریقے کے بجٹس آئے ہیں یہاں پہ، اگر ان کا منصفانہ استعمال ہوتا تو شاید آج
میں بعض علاقوں کے اندر جاتا ہوں، پورا پورا گاؤں آج بھی سڑک سے محروم ہے، لوگوں کو پینے کا پانی آج بھی میسر نہیں ہے. اربوں روپے کے جو ہے 15 سالوں کے اندر بجٹس آئے ہیں اس حلقہ انتخاب کے اندر. بارڈر کے نام پہ اسپیشل بجٹس آئے ہیں، گورنمنٹ نے دیے ہیں کہ ہندوستان کی فائرنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اسپیشل بجٹس دیے جائیں. لیکن اس کے باوجود جو صورت حال ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے عہد میں ہم نہیں زندگی بسر کر رہے، ہم کہیں 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. محرومیاں ہیں بہت زیادہ. اگر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے، الیکشن آپ جیت جاتے ہیں، تو کیا خدمات دیں گے عوام کے لیے؟ کیا کریں گے حلقہ عباس پور میں آپ؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بلا رنگ و نسل، بلا تفریق علاقہ، ہم نوجوانوں کی کمیٹیاں بنائیں گے. ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کے مشاورت کر کے جمہوری پروسیس کے ذریعے، کسی ایک فرد کو نہیں کہ یہ میرے ساتھ الیکشن میں چلا ہے تو اس کو میں اسکیم دے دیتا ہوں، کسی اس آدمی کو نہیں کہ اس نے مجھے اتنی گاڑیاں الیکشن میں دی تھی. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک امانت ہے جس میں آپ جو ہے وہ برادری کے نام پہ صرف اس بنیاد پہ کہ کسی نے آپ کو پیسے دیے الیکشن کے اندر، آپ اس بنیاد پہ کسی کو اتنا بڑا بجٹ دیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیانت ہے، اور یہ بڑا عارضی وقت ہوتا ہے یہ اقتدار کا. یہ سیاست جو ہے یہ سدا نہیں رہنی، اور انسان نے بھی سدا نہیں رہنا، لیکن کچھ ایسے کام کر جانے چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو زندہ رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ موقع دے، اور پھر یہاں پہ ایک احساس کو ہم جو ہے وہ اس کو لے کے آئیں سامنے، لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ پتہ چلے کہ محنت کشوں کی حقیقی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، مزدوروں کا نمائندہ کیسا ہوتا ہے، بے کس لوگوں کا سہارا کیسے ہوتا ہے. اور اجتماعی طور پر تمام لوگوں کی کمیٹیاں بنا کے ہر وارڈز کے اندر، ہر یونین کونسل کے اندر جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے. بڑے بڑے مراکز ہیں، صوفیاء کے آستانے ہیں، لیکن اتنے زائرین جاتے ہیں وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے، لیکن آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں ان آستانوں کی طرف تو رونا آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آخری سیٹ حلقہ کے جو پارلیمانی لیڈر تھے سردار اصغر افندی نے جیتی، اس کے بعد آج تک سیٹ کیوں نہ جیتی سکی اور کارکنان کیوں مطمئن نہ ہو سکے؟ اصغر افندی صاحب نے 1996 میں سیٹ جیتی تھی، بدقسمتی سے 2001 کا اور 6 کا الیکشن ہار گئے، 11 میں کور صاحب آ گئے، اور پھر اس کے بعد مسلسل پارٹی جو ہے وہ پارٹی جو ضلع پونچھ کے اندر نہیں بلکہ پوری ریاست کے اندر اگر کسی حلقے میں سب سے زیادہ بہترین ورکر ہے، وفادار ورکر ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا L18 پونچھ 1 کے اندر آج بھی موجود ہے. لیکن جب لیڈرشپ کے اور عوام کے فاصلے ہوں، جب لیڈرشپ کا مزاج عوام کے مزاج سے ملتا نہ ہو، جب لیڈرشپ کے جو مقاصد ہیں وہ محض اقتدار کا اصول ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے، اور عوام سے زیادہ بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب لیڈرشپ محض اس بنیاد پہ سفر کرے کہ برادری کے کیمپ کی بنیاد پہ ہم اتنے ووٹ لے لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جیت نہیں ہو سکتی. سردار اصغر افندی صاحب نے لوگوں کو پیار دیا تھا، ان کے نزدیک کوئی رنگ نسل نہیں تھی، ان کے نزدیک کوئی برادری نہیں تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پارٹی ہے کہ جو ان کی جو تربیت ہی ایسی کرتی ہے اپنے پولیٹیکل ورکر کا کہ وہ جو ہے مساوات کے اوپر، جیو اور جینو دو کے اصول کے اوپر اپنی جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ L18 پونچھ 1 سے الیکشن جیت سکتی ہے، لیکن پارٹی قیادت کو اپنے فیصلوں کے اوپر بڑی ہی سمجھداری سے، بڑی ہی حکمت عملی سے، بڑی دور بینائی سے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے، تب جا کے پارٹی جو ہے وہاں سے سیٹ جیت سکتی ہے. تو انتخابات میں حصہ تو آپ لیں گے، یہ بتائیں کہ آپ کا منشور کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جی سب سے پہلے ہمارا وہی بنیادی منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، جو ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنلی باحثیت امیدوار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے L18 پونچھ 1 میں سکلز ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے کوشش کروں گا، ٹیکنیکل ادارے بنانے کی کوشش کروں گا، IT سینٹر پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور
आईटी के लिए, इंटरनेट की बेहतर सर्विस के लिए कोशिश करेंगे। हमारा जो हल्का है, इसका जो लोअर बेल्ट है वो बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर है वहाँ पे। हम हौसला अफजाई करेंगे लोगों की कि वो दोबारा अपने खेतों की तरफ आएँ और उनको वो खादें और बीज, वो रहनुमाई महकमे की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि उनको ये सारी सहूलतें दी जाएँ ताकि लोग फिर ज़राअत की तरफ आएँ और वो चीज़ें पैदा करें जो न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करे बल्कि उनकी माशी ज़रूरत भी पूरी करे। हम ख़वातीन के लिए ऐसे अदारे बनाना चाहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज़ हों और उनकी बुनियाद पे वो कोर्सेज़ करके अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और अपने घर का चूल्हा जला सकें। मैं समझता हूँ कि लाहौर पूंछ के अंदर जो ये हल्का हमारा जो है L18 पूंछ 1, वहाँ पे आज भी जो तालीमी अदारे हैं उनकी बिल्डिंग्स नहीं हैं। हमें सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं उनको प्रॉपर रूरल हेल्थ सेंटर होने चाहिए और ये जो निचला बेल्ट है वहाँ पे 12 बेड का जो हॉस्पिटल है, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है बॉर्डर के लोगों के लिए। जब हिंदुस्तान की फायरिंग होती है तो लोग जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता और ब्लीडिंग हो रही होती है और कोटली जाते हुए लोग शहीद हो जाते हैं और रावला कोट जाते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह के फजल करम से तालीम, सेहत, रोज़गार, आईटी, एग्रीकल्चर और टूरिज़म के लिए हम कोशिश करेंगे। ये दरिया का बहुत ही खूबसूरत वैली है जिसमें आज तक आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म डिपार्टमेंट ने कोई 1 रुपया भी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। खेलों के मैदान आज के नौजवानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों में वो पोटेंशियल है कि जिसकी बुनियाद पे वो कौमी सतह के ऊपर हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके लिए जो है हम इंशाअल्लाह जदोजहद करेंगे। आपसे इजाज़त भी चाहेंगे और आखिरी एक क्वेश्चन कि आपके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? और दूसरी जानब जो हालिया बजट दिया है, क्या ये फैसल मुमताज़ राठौर ने तमाम MLA जो है उनकी मशावरत से दिया है? इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि बजट जो है वो MLA ही की ADP जो होती है उसके ऊपर होता है। एनुअल डेवलपमेंटल वो जो पूरा एक बजट बनता है तालीमी पैकेज, जी वो तालीमी पैकेज में फैसल मुमताज़ राठौर साहब की जो कारकर्दगी है, देखें जब वो नहीं थे, अनवारुल हक साहब की गवर्नमेंट थी तो मायूसी थी, पॉलिटिकल जो प्रोसेस था वो यूँ महसूस होता था जैसे रुका हुआ है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब आए, पब्लिक की गैदरिंग्स हुई, बड़े बड़े इज्तिमात हुए, पॉलिटिकल वर्कर जो हैं उनको एक हौसला मिला और सियासी अमल फिर से शुरू हुआ और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने बेशुमार जगहों पे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया और इसके साथ साथ जो है उन्होंने तालीमी पैकेज जो है वो दिया और तालीमी पैकेज के अंदर मैं समझता हूँ जो इनपुट्स हैं वो MLAs की होती हैं और उन्हीं की बुनियाद पे MLAs जो हैं वो अपनी स्कीमें बना के देते हैं, वो बजट के अंदर वो शामिल होती हैं और फिर जाके वो पास होता है। जी हमारे साथ मौजूद थे उम्मीदवार असम्बली हल्का L18 अब्बासपुर पूंछ 1 के जावेद चौधरी, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो वक्त के साथ साबित किया जाएगा कि हल्का L18 अब्बासपुर की महरूमियाँ किस तरह दूर की जा सकें। आप देख रहे थे कश्मीर डिजिटल। अल्लाह निगहबान।